الحمدللہ درس فقہ شافعی و تبریز الاحمد تاخیر کے لیے آج ہمارے عزیز محمد عارف کے برادر محمد امجد صاحب کا انتقال ہو گیا. اس وجہ سے جنازہ میں شرکت کی وجہ سے تاخیر ہوئی. انشاءاللہ تعالی آج درس کا آغاز کم سن قاری قرآن پیر محسن بن عبد القادر رفیع کی قراءت کلام پاک سے ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمن یا رحیم. الف لام میم لا ریب فیہ ھدی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے کم سن قاری قرآن پیر محسن بن عبد القادر رفیع جو قراءت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. اب میں مترجم شیخ احمد حسین سے تشریف لائیں اور قراءت کلام پاک پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں محمد عبید قادر شکاری سے اور تشریف لائیں اور حمد نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہو یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ انسٹاگرام پہ لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ رہے تو بولیں۔ یہ تھے محمد زبیر قادری شکاری جو نعت شیخ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے تھے۔ انشاءاللہ تعالی درس فقہ شافعی و کبریت الرحمت حضرت مولانا عبد سہیل بن سعید صاحب نے آج تاخیر کے لیے معذرت خواہیں کہ نماز جنازہ میں شرکت کی وجہ سے آج آدھا گھنٹہ تاخیر سے درس کا آغاز عمل میں آیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا عبد سہیل بن سعید صاحب درس فقہ شافعی و کبریت الرحمت الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم نگران محفل و جمیع سادات گرامی قدر و تمام حاضرین ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ آج کسی عزیز کے انتقال کے کر جانے کے سبب ان کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کی سبب سے تاخیر ہوئی درس کے آغاز کے لیے، جو کہ حقیقتاً انسانی زندگی کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے اعزاء و اقارب کے جس طرح امید رکھتے ہیں کہ برے ادوار میں خوشحال ادوار میں ہم ان سے جیسا طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھیں، اسی طرح جب ان کے اوپر کوئی پریشانی یا کوئی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش اتر جائے، کسی کے انتقال کے سبب سے ہو یا کوئی اور چیز سے، تو اس میں بھی شرکت انسانیت کا تقاضا ہے۔ ہمارا درس جو پچھلی 2-3 نشستوں سے جماعت کی نماز کے تعلق سے جو احکام تھے ان کو بیان کرنے میں گزرا، آج یہ جماعت کا بیان ہم شروع کرنے سے پہلے جمعہ کے بارے میں
کافی تفصیل سے بات کر چکے تھے. تو جمعہ کے ساتھ ہی جماعت کا بیان اس لیے بھی ہوا کہ یہ اذان، اقامت، جمعہ، جماعت یہ پوری ایک کے ساتھ دوسرے ملی ہوئی ہیں. اور جمعہ ہے ہی جماعت کا نام. جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس میں ہر کوئی جمع ہو جائے. جمع ہونے سے اجتماع سے جمعہ ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے. اب آج کا جو عنوان ہے جس کے اوپر بات کریں گے بالکل مختصر بھی ہے اور اس کو مختصر ہی رکھیں گے. ترک جمعہ اور جماعت کے عذرات، یعنی کہ جمعہ یا جماعت کو ترک کرنے کا جو عذر ہے شرعی وہ کیا ہوگا. برادر عم مصطفیٰ بن حسن عیدر السلام اللہ حفظہ. سیاست نہیں ہے، ادب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یقوم احد الا لبنی ہاشم، کہ کسی کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا جب کہ مجلس چل رہی ہو، محفل چل رہی ہو، تو کسی کے لیے نہ انقطاع ہوگا، نہ کسی کے لیے اٹھ کر استقبال کیا جائے گا سوائے بنی ہاشم کے. اگر بنی ہاشم آ جائیں تو ان کے لیے واجب ہے کہ حاضرین مجلس اٹھ کر کھڑے ہوں یا ان کے لیے انقطاع کریں، ان کا پاس ادب کریں. تو جمعہ اور جماعت کو ترک کرنا یا اس کو چھوڑنے کے چند عذر ہیں. وہ عذر کیا ہیں کہ جس پر آپ کو اجازت ہے کہ یہ فلاں عذر ہونے پر اجازت ہے کہ آپ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ اور جماعت ترک کرنے میں سوائے عذر کے اور کوئی رخصت نہیں ہے. عذر شرعی، عذر جب ہم کہیں گے تو ایک ہی بات ہے کہ عذر شرعی ہے. شریعت نے جس عذر کو اجازت دی ہے وہی عذر ہوگا. اس کے علاوہ آپ کا ہمارا سمجھا ہوا عذر عذر نہیں کہلائے گا. یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی چیز کو اپنے طور پر عذر کہہ دیتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ عذر ہے اسی لیے ہم نہیں کر رہے. تو ایسا نہیں. شریعت میں عذر وہی چیز کہلاتی ہے جس کی رخصت شریعت دے، ورنہ نہیں. تو یہ جو چند عذرات ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہی عذر کے پیش نظر اگر کوئی بات ہوگی تو جمعہ یا جماعت آپ ترک کر سکتے ہیں باوجود یہ کہ آپ صحیح سالم ہوں. سب سے پہلا تو عذر عام ہے، یعنی کہ سب کی توجہ اس کی طرف ہونے کی بجائے عذر عام جیسے کہ بارش کیا ہونا، اور جماعت کو آپ جانا چاہتے ہیں لیکن بارش اتنی تیز ہے کہ جائیں گے تو بھیگ جائیں گے. تو بھیگ جانے کے اس میں آپ کے لیے اجازت اور رخصت ہے کہ آپ مسجد کو جا کر جماعت سے پرہیز کر سکتے ہیں، لیکن اگر گھر میں جماعت بن سکتی ہو تو بنا لینا بہتر ہوگا. برف باری ہو، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی لیکن جو کوئی بھی برفیلے علاقے ہیں جہاں پہ اتنے ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں پر زیادہ ٹھنڈ کالے میں برف گر جاتی ہے، تو گھر سے مسجد کے لیے جانا دشوار ہو، جماعت کو حاصل کرنا دشوار ہو، تو ایسے میں بھی آپ جماعت کو ترک کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہوگی کہ اگر گھر میں جماعت بنانے کا ماحول ہو، موقع ہو تو جماعت بنا لی جائے گی. ہوا کی شدت ہو، اتنی شدت کہ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ شدید ہواؤں سے بینرز اور ایڈورٹائزنگ بورڈز جو ہے گر جا رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، تو ایسی حالات میں، ایسی شدت کی ہواؤں میں آپ کو جماعت کے لیے مسجد میں نہ جانے کی اجازت ہے. زلزلے آ رہے ہوں یا زلزلہ ہو، نماز کو جانا ہو تو زلزلے کی کیفیات میں بھی آپ گھر میں رہیں گے یا جہاں کہیں ہیں وہیں رہیں گے، جماعت کے لیے نہیں جائیں گے. باد سموم
باد سموم کہتے ہیں سخت گرم ہوا کو، جو اتنی سخت اور تنگ ہو کہ اگر آپ جماعت کے لیے مسجد، گھر سے مسجد تک جائیں گے تو بھی آپ کو وہ گرم ہوا کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں کوئی اثر پڑ سکتا ہے اور طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں بھی آپ کو جماعت کو ترک کرنے کی اجازت ہے۔ کیچڑ کی شدت، اتنا شدید کیچڑ ہو کہ پیر رکھ رہے ہیں پیر خراب ہو جا رہے ہیں، تھوڑا سا نہیں بلکہ اتنا کہ آپ کو چلنے میں آپ کے کپڑے اور آپ کا بدن خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں بھی جماعت ترک کی جا سکتی ہے، جمعہ ترک ہو سکتی ہے۔ گرمی اور سردی کی شدت، گرمی یا سردی اتنی کڑاکے کی ہو کہ باہر نکلیں تو باہر کی ہوا سے کانپ اٹھیں گے، یا گرمی اتنی ہے کہ اس کے آپ کے جسم کو یا آپ کی چمڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی جماعت اور جمعہ کو ترک کر سکتے ہیں۔ مرض کی تکلیف، بیمار ہیں، تکلیف زیادہ بڑھنے کا خوف ہو تو بھی جمعہ اور جماعت ترک کی جا سکتی۔ تیمارداری، اگرچہ کہ مریض اجنبی ہو، مریض اگر اجنبی ہو اور اس سے انس رکھتا ہو، یعنی آپ سے یا مریض انس رکھتا ہے یا آپ اس سے انس رکھتے ہیں، یا اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، یا آپ کسی اجنبی مریض کے پاس میں عیادت کے لیے یا اس کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، تو جماعت اور جمعہ ترک کر سکتے ہیں، یا وہ آپ سے انس رکھتا ہے آپ اس سے انس رکھتے ہوں، یا ایسا مریض کہ جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی جماعت اور جمعہ کو ترک کیا جا سکتا ہے، کہ جبکہ اگر آپ اس کے پاس سے ہٹ جائیں تو اس کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، یا کسی بیمار کی خدمت میں مصروفیت کی وجہ سے فارغ نہ ہو کہ اس کے لیے دوا وغیرہ لانے خریدنے میں مشغول ہو، یا وہ مریض مر گیا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہے، وغیرہ وغیرہ جیسی چیزوں کی وجہ سے بھی جماعت اور جمعہ دونوں ترک کرنے کی اجازت یا رخصت ہے۔ کوئی شخص قریب الموت ہو، جیسا کہ قریبی رشتہ دار، بیوی، غلام، سسرالی رشتہ دار یا دوست و احباب وغیرہ، تو قریب الموت شخص کے پاس سے بھی آپ بیٹھے ہیں تو اس میں آپ کو جمعہ یا جماعت کا وقت ہو گیا، کوئی بھی نماز کی جماعت کا، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ ترک کر سکتے ہیں، یعنی تنہا پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے فرضیت ساخت نہیں ہو رہی، یعنی کہ نہیں پڑھنا ہے نہیں بتا رہے ہیں، صرف جماعت کے لیے جانا تھوڑا سا اس کے اندر رخصت آپ کو دی جاتی ہے۔ جان اور مال یا ودیعت کی چیز جو راستے میں یا گھر میں ہے اس پر خوف ہو، یعنی کہ آپ اگر باہر نکلیں گے تو آپ کو کسی کے حملہ کیے جانے کا خوف ہو، آج کل تو ہو رہا ہے نا، کہیں بھی جائیں تو چند دشمنیاں ایسی بڑھا لی ہیں، بلا وجہ انسان کا ایسا دشمن بن چکا ہے کہ نہ مقام دیکھتا ہے نہ جگہ دیکھتا ہے، تو حملہ آور ہو جاتا ہے، تو جان کا خوف ہے۔ ایسی صورت میں آپ اگر مسجد کے لیے جائیں گے یا جماعت کی جگہ پہ جائیں گے تو آپ کو خوف ہو کہ جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا آپ کا مال لوٹے جانے کا، یا گھر کی کوئی چیز، آپ اگر گھر سے نکلیں گے تو گھر پہ کوئی حملہ یا گھر میں کوئی چور آ جائے گا یا وہ مال چلا جائے گا، یا کوئی ودیعت کی چیز ہے جو اس کو خطرہ پہنچنے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں بھی جماعت اور جمعہ دونوں ہی ترک کیے جا سکتے ہیں۔ قرض خواہ کا خوف ہو، قرضدار ایسا ہو کہ باہر نکلتے ہی آپ کو پکڑ لے اور آپ کو شرمندگی کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں آپ نماز کے لیے جمعہ یا جماعت کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو سمجھانے سے سمجھ سکتا ہو تو ایسی صورت میں بات کر لینا اچھا ہے، نہ کہ بلا وجہ آپ یہ خوف سے نمازوں کا چھوڑنا۔
روٹی جل جانے یا ہانڈی برتن وغیرہ چولہے پر ہو اور وہاں اسے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، یعنی کہ عورت چولہے میں پکا رہی ہے، اگر ہٹ جائے تو روٹی جل جائے گی، یا ہانڈی وغیرہ کے اندر جو کچھ پک رہا ہے وہ خراب ہو جائے گا، تو اور اگر وہ ہٹے تو کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جو دیکھ سکے یا چمچے سے ہلا سکے یا روٹی کو دیکھ سکے، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے یا آپ کے لیے، آپ خود بھی پکا رہے ہوں تو آپ کے لیے، مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے، وہ رخصت ہے کہ جمعہ اور جماعت ترک کر سکتا۔ ایسی سزا کا خوف ہو کہ جس کو معافی کا امکان ہو، جس کی معافی کا امکان ہو، یعنی کہ آپ کو کوئی ایسی سزا ہوئی ہے، بڑی تو ایسی سزا کا خوف کہ جس کی معافی کا امکان ہے، کوئی ایسی سزا ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو سزا میں رکھا گیا بطور اس کو کوئی غلطی کی وجہ سے آپ کو سزا دی گئی، چاہے وہ کوئی آپ کے بڑے دیں یا سزا جو ہے نا حکومت کی طرف سے ہو یا کچھ ہو، لیکن اس کی معافی کا اگر آپ کے پاس اندیشہ ہے تو پھر آپ جماعت کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن وہ معاف کی ہی نہیں جائے گی، آپ کو اس کا یقین ہے کہ وہ غلطی کبھی معاف نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں آپ کو جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ بالآخر آپ کو معافی نہیں ہے، تو پھر ترک کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں، آپ کہیں رہو تو وہ اس میں آپ کو سزا میں ہی ہے، تو پھر آپ جماعت کے لیے تشریف لے جائیں گے، الا یہ کہ آپ کو کہیں جانے کی اجازت نہ ہو جماعت والی، تو پھر وہ بھی ایک عذر ہے۔ رفع حاجت کی ضرورت ہو، پیشاب پائخانہ اور ہوا کے اخراج کی ضرورت ہو، تو اس حالت میں نماز مکروہ ہے، بلکہ فراغت حاصل کرنا مستحب ہے، اگرچہ کہ جماعت فوت ہو جائے پھر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر نماز کا وقت فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو نماز کو مقدم کرنا واجب ہے، یعنی کہ جماعت کا وقت ہے اور کوئی رفع حاجت کی ضرورت ہے، بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے، یا ہوا خارج کے اخراج کی ضرورت ہے، کہ پتہ ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے کھڑیں گے تو پھر ہوا کے اخراج کی وجہ سے نماز ضائع ہونے والی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہوا آپ کے پیٹ سے پوری خارج ہو جائے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی ہوا پوری خارج ہونے کے بعد آپ کو پھر نماز میں کوئی تکلف نہیں ہوگا، ایسی صورت میں آپ جماعت کو ترک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نماز کا بالکل وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں یہ چیز رفع حاجت بعد میں ہو جائے گی، اس کو تاخیر کر دیں گے، اور جو کچھ بھی ہو نماز کے وقت کے اندر نماز کو پڑھنے کے لیے مقدم نماز کو کیا جائے گا، اور یہ واجب ہے۔ نماز کا وقت جا رہا ہے، نہیں یہ عذر ہے کہہ کر بیٹھ جائیں گے تو یہ غلط ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پیچھے بیٹھے رہنا یا کہیں اور بیٹھے رہنا اور جماعت ایک طرف چل رہی ہے تو یہ غلط ہے۔ بھوک، پیاس کی شدت، کھانے پینے کی چیزوں کی موجودگی میں اور طبیعت ان کی خواہش مند بھی ہے تو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، جب تک کہ کچھ کھا پی نہ لے، سوائے اس کے کہ نماز کا وقت فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ کھانے کی چیزیں ہیں، جیسا ہمارے ہاں تو درس کے فوری بعد ہم نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ہم جماعت کے لیے کرتے ہیں۔ اب کسی کا ہم اسی لیے کھانے پینے کی چیزوں کو لانے کے لیے انکار کرتے ہیں کہ ایک بار سامنے آ جائے گی تو پھر ذہن پورا اس طرف رہے گا، تو کھانے پینے کی چیز سامنے موجود ہی نہ ہو تو اس کی لذت ہی نہیں رہے گی، موجود ہوگی تو لذت کے لیے کیا ہوگا کہ پھر نماز بعد میں پہلے کھا لیں گے، کیونکہ پھر نماز میں سارا ذہن رہے گا کہ چائے پینی ہے، بسکٹ کھانا ہے، کھارا آئے گا یا وہ آئے گا، یا فاتحہ ہوئی ہے، کھانا ہے گرم گرم وغیرہ وغیرہ، پہلے کھا لیں گے۔ اتنی شدت کی بھوک کہ جو آپ اگر نماز کے لیے کھڑیں تو بھی آپ کے پیٹ سے بھوک کی شدت آپ کا ذہن سارا، آپ کی توجہ نماز سے ہٹا کر
کھانے کی طرف لے جائیں تو ایسی صورتحال میں آپ پہلے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے. اور اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہلے سے کھانے کی چیزیں اشیاء موجود ہوں تو پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے کھا لیں اس کے بعد میں نماز پڑھیں. ایسی صورت میں جماعت ترک ہوتی ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر اپنی ضد کی خاطر یا کھانے کی خاطر آپ جماعت کو ترک کر رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے. تو ان صورت حال میں ایسی صورت حال میں نماز کو بعد میں پڑھنا بہتر ہے. اور اگر کھانے پینے کی اشیاء کی موجودگی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہوگا. ہاں اگر نماز کا وقت نکل رہا ہے تو پھر کھانا بعد میں، پہلے نماز، اگرچہ کہ توجہ زائل ہو رہی ہے. موزوں لباس یا موزوں سواری کی عدم موجودگی، یعنی کہ ایسی سواری یا ایسا لباس کہ جو نماز کے لیے ضروری ہے وہ آپ کے زیب تن نہیں ہے اور جماعت چھوٹ جائے گی آپ کے پہننے یا سواری کے آنے تک، تو پھر یہ آپ کا عذر ہے، آپ کو جماعت سے رخصت ہے، جمعہ سے بھی رخصت ہے. سفر کی تیاری میں ہے اور جماعت چھوٹ رہی ہے تو اس میں بھی آپ کو رخصت ہے کہ پہلے سفر کی تیاری مکمل کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں. گمشدہ چیز کی تلاش میں ہو اور وقت کے اندر پانے کی امید بھی ہو، یعنی نماز کے وقت کے اندر آپ کو چیز کے مل جانے کا بھی اندیشہ ہو، تو پھر آپ وہ چیز کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں تو آپ جماعت ترک کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت چلے جائے گا اور چیز بھی نہیں ملے گی، تو پھر ایسی صورتحال میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. وہ شخص مل گیا ہو جس نے اس کا مال زبردستی چھین لیا ہو اور وہ وقت کے اندر واپس لوٹائے گا یہ امید ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی جماعت کو ترک کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا مال آپ کو نہ مل جائے. کیسا دین ہے دیکھیے کہ آپ کو ہر چیزوں کی سہولت دے رہا ہے، آپ کو کی ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہے. یہ کیوں؟ کہ یہ ساری چیزیں نماز میں آپ کی توجہ کو زائل کر دیتی ہے. تو نماز کی خاصیت کیا ہے؟ نماز لوجہ اللہ پڑھی جائے، اللہ کی خاطر پڑھی جائے، جس کا حدیث احسان میں حضور نے ذکر کیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو عبادت اس طرح کرے کہ تو یہ گمان کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تیری حالت یہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس طریقے کے ساتھ عبادت کر. اگر یہ نہیں کر سکتا کہ تجھے یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ تو یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے اس خوف میں پڑھیں گے تو کیسی پڑھیں گے؟ کلاس میں ایک ہیڈ ماسٹر ہے یا کلاس ٹیچر ہے، آپ کے آئے ہوئے ہیں، وہ معلوم ہے کہ وہ سخت بھی ہیں نرم بھی ہیں، لیکن جہاں پر آپ کی توجہ زائل ہو جائے گی وہ سخت ہو جائیں گے. تو جو ہی وہ دیکھتے ہیں آپ سیدھے ہو جاتے ہیں. پھر جیسے ہی بورڈ پہ لکھنا شروع کر دیا، جیسے ہی پیٹ ہو گئی تو پھر باتیں شروع، کھانا پینا شروع. کلاس میں بیٹھ کر کرتے نہیں کرتے. تو خوف کیا ہوتا ہے؟ جب وہ دیکھ رہا ہے تو خوف ہوتا ہے تو سیدھے ہو جاتے ہیں. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا خوف نہیں ہے، کیوں کہ ہم کو پتا ہے کہ اس کا چہرہ ہماری طرف نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمیشہ اپنے بندوں کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ چہرہ ہماری طرف ہے. تو ہم کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ایمان رہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہم ایک کلاس ٹیچر کے یا اپنے والدین کی موجودگی میں، ان کے خوف میں کوئی غلط کام یا بڑوں کی موجودگی میں کوئی کام ایسا کہ جس کو وہ کرتا ہوا دیکھ لیں تو ناراض ہو جائیں گے، اس خوف سے ہم اس کو درست کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا خوف رکھ کر ہم اگر سیدھے رہیں، نماز میں متوجہ رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف خیال رہے، تو یہ عبادت احسان کے مراتب تک پہنچاتی ہے. ایسی عبادت کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول فرماتا ہے، اور ایسی نماز پڑھنے والوں کو محسن کہتا ہے. جو محسن ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ صرف دوسرے پر احسان کرنا نہیں، خود کے اوپر احسان کرو کہ تم ایسی عبادت کرو کہ تم رب کا خیال میں ہو. تو یہ چیزوں سے آپ کو رخصت اسی لیے ہے کہ اس کے اندر توجہ زائل ہوتی.
اسی طرح یہ رخصت ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کو ترک کیا جا سکتا ہے تو دروس میں سے بھی اٹھ کر جا سکتے ہیں. پیاز، لہسن وغیرہ جیسی بدبودار اشیاء کچی کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے اور زائل نہ ہو سکے کہ بدبودار اشیاء کچی کھانا مکروہ ہے. تو ایسی صورتحال میں کہ آپ نے کچی پیاز یا کچی لہسن کھا لی ہے تو ایسی صورتحال میں جب تک بدبو آپ کے منہ سے زائل نہ ہو جائے جب تک آپ کو جماعت میں جانا مکروہ ہے. اور اگر نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ پڑھیں گے، تنہا پڑھ لیں گے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ بدبو کے ساتھ دوسرے اشخاص کی صحبت میں بیٹھنا بھی مکروہ ہے. نماز تو نماز ہے، نماز میں تو آپ کی بدبو سے دوسرے والے کی اکثر تو ہوتا ہے بازو کھڑے ہو کر یا تو کھانا آنا کھایا ہوا ہوتا ہے کیسی بو کا، اسی لیے کلی کرنا، منہ کو صاف کر لینا کھانے کے بعد میں سنت ہے. لوگ کیا کرتے ہیں ویسی ہی بو کے ساتھ آ جاتے ہیں چاہے اچھی ہو یا بری ہو، یا ڈکار لینا شروع کر دیتے ہیں. جانتے ہیں کہ جو ہے نا کسی کو بیماری ہو تو عذر ہے، اور ایسی ڈکار کہ جس میں بدبو نہ آتی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن آواز سے بھی توجہ زائل ہوتی ہے تو یہ آواز کو کنٹرول کرنا صحیح چاہیے. اور بہت سارے اشخاص کے ساتھ ہم خود کہ بازو کھڑے ہوتے ہیں اور گندی بدبو سے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت میں، ہمارا توجہ زائل ہونے لگ جاتی ہے. تو ایسی چیزیں کھاتے کیوں ہیں، یا کھاتے ہیں تو کیا اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ بدبو آ رہی ہے؟ ایسی صورت حال میں چاہیے کہ آپ پرہیز کریں جماعت میں شریک ہونے کے. کسی خاص ایک شخص کی طرف نہیں تھا، یہ عموم کے لیے ہے، بعد میں ایسا نہ ہو کہ کسی خاص شخص کے بارے میں پکڑ کر ہمیں ہی نشان ملامت بنایا جائے. نماز کو جا رہا تھا کہ وہاں کوئی انسان پانی میں ڈوب رہا تھا، یا کوئی محترم حیوان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، یا کوئی ظالم اسے مار ڈالنے والا تھا اور اسے وہ رہائی دلانے پر قدرت رکھتا تھا، تو اسے نماز میں مشغول ہونے کی بجائے رہائی دلانا ضروری ہے. اور کسی انسان کو ہلاکت سے بچانا ضروری ہے اگرچہ کہ وہ حالت نماز میں ہو. حالت نماز میں بھی ہے، رب کی عبادت کر رہا ہے، لیکن کسی دوسرے جاندار پر ظلم ہو رہا ہے یا اس کی ہلاکت کا خوف ہے، یا کوئی محترم جانور جیسے کہ گھوڑا، جیسے کہ ہرن، تو ایسے جانوروں کو، ہاتھی، اونٹ کہ جس کی سواری حضور نے کی ہے، محترم جانور. اور محترم سے نامحترم جانور کیسے بولتے؟ کتا، سور. آج کل تو کتوں کے تعلق سے بڑا سوشل میڈیا پہ لوگ ڈالتے ہیں کہ وہ کتے کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا، بڑا روتے، وہ اپنے جو ہے نا سینٹیمنٹل کیپشنز کے ساتھ میں وہ ڈالتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، آپ کو اتنا احساس ہے ایک جاندار کا، بہت اچھی بات بھی ہے، لیکن اپنے جملے وہ نہیں دیکھتے کہ آپ کسی انسان کو ایسے کس دیتے ہیں کہ اس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. انسان کا دل تو انسان کی پوری ذات سے زیادہ محترم ہے. کسی انسان کا دل اس کی پوری شخصیت سے زیادہ محترم، اس کی پوری زندگی، اس کی پوری حیات سے زیادہ. پھر انسان خود ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات. اب اس کے دل کو توڑنے کے بارے میں نہیں سوچتے، ایک ایمان والے کے دل کے بارے میں نہیں سوچتے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. اس کو تو توڑنے میں آپ کو کوئی فکر نہیں. اور کتا سڑک پہ اس کے ساتھ میں کچھ برا ہو جائے تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے. اور بڑے جو ہے نا آج کل تو سوشل میڈیا پہ ہر تھوڑے دن میں یہی چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کر جائے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جائیداد کے لیے دوسرے کے قتل پر آمادہ، دوسرے کو یا جائیدادوں کے جھگڑے یا کسی اور کے حق کو مارنے کے لیے کوئی جھگڑا، کسی کے پیسے میں جھگڑا، کسی کی بات آپ کو بری لگ گئی تو اس پہ جھگڑا، بات کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس پہ مار دیتے ہیں. وہاں درد و تکلیف نہیں ہوتی، درد و تکلیف کا احساس ادھر ہی ہو رہا ہے. تو خیر محترم جانور اگر ہو، اس کی جان کی بھی ہلاکت کا خوف ہو تو نماز
کے اوپر اس کو بچانا زیادہ اہم ہے. اگرچہ وہ غیر محترم جانور ہو تو اس کے لیے آپ نماز کو ترک نہیں کر سکتے. کسی چور کو مال چراتے یا دوسرے کا مال چراتے دیکھا تو مال بچانے کے لیے اسے نماز توڑنا جائز ہے. مجذوم یعنی کہ جذامی یا کوڑ کی بیماری والا جو شخص ہوتا ہے اس کو مجذوم کہتے ہیں، جذامی. اور ابراس یعنی پھلبھری یا سفید داغ کی جو بیماری ہوتی ہے، ایسے اشخاص کو دوسرے لوگوں سے ملنے جلنے سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے. مسجد میں حاضری اور جمعہ کی شرکت سے بھی ان کو روکا جائے گا. غیر معمولی موٹاپا یعنی کہ بہت زیادہ موٹاپن ہے، غیر معمولی نیند کا غلبہ، ایسی صورتوں میں بھی جماعت اور جمعہ سے رخصت ہے ایسے لوگوں کو کہ موٹاپے کی وجہ سے چلنا پھرنا جس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے یا تھوڑا چل سکتا ہے لیکن زیادہ چلنے سے تکلیف ہو جائے تو ایسے کو بھی جماعت اور جمعہ سے رخصت ہے. نیند کا غلبہ جس کو ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی نماز سے رخصت ہے کہ نیند کے غلبے میں ہے تو پہلے نیند لے لے اس کے بعد نماز پڑھے. لیکن نیند لینے سے نماز کا وقت ختم ہو جائے گا یہ ہے تو پھر پہلے نماز پڑھے گا اس کے بعد میں نیند لے گا. نابینا جس کو قائد یعنی کہ رہنما نہیں ملتا ہو اور جھونپڑی سے بھی یعنی جو چھڑی لے کر بھی نہ چل سکے ایسا نابینا ہے اور کوئی رہنما راستہ دکھانے والا بھی نہیں مل رہا تو وہ بھی جمعہ اور جماعت سے پرہیز کر سکتا ہے. شب زفاف یعنی شب عروسی میں رات کی نماز مغرب اور عشاء کے لیے جماعت کی رخصت ہے. بیوی سے مجامعت کی کو خواہش بھی ہو تو ایسی صورت میں بھی جماعت سے رخصت ہے. سفر میں ساتھیوں کے چھوٹ جانے کا خوف لیکن نماز سے رخصت نہیں، جماعت سے کہ مراد نماز سے نہیں. سفر میں ساتھیوں کے چھوٹ جانے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں بھی جماعت کو ترک کر سکتا ہے اور جمعہ کو بھی ترک کر سکتا ہے. نماز کے راستے یا مسجد میں کوئی ایسا شخص ہو جو گالی گلوچ وغیرہ سے اس کو اذیت دے گا جس سے وہ بغیر مشقت کے مدافعت نہیں کر سکتا ہے تو پھر جماعت اور جمعہ سے اس کو رخصت حاصل ہے. بہت سارے ایسے لوگ تھے، خود ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ نماز کے راستوں میں تو نہیں لیکن خود مسجدوں میں جو ہے نا ہمارے ساتھ میں ایسا ہوتا تھا یا دوسروں کے ساتھ میں ایسا کرتے کہ دکھ جائے تو کچھ بھی بول دیا، جو منہ کو آیا کہہ دیا، یہ نام پر کہ وہ بڑے ہیں عمر میں بڑے ہیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے. تو گالی گلوچ سے صرف گالی ہی دینا یعنی کہ جو عرف میں گالی کہلاتی ہے وہی نہیں، ایسے نازیبا الفاظ کے جس سے سامنے والے کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے تو ایسے الفاظ کو بھی گالی گلوچ ہی کہا جائے گا. ایسوں کو بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ پہلے تو ایسا کرنا ہی غلط، پھر اس میں مسجد میں کرنے والوں کو اللہ اکبر اس کے اوپر بہت ساری پھر احادیث ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر جو ایسی باتیں کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے کیا ہے کیا ہے. لوگ بڑے ولی و پارسا بتانے چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو اور خود کو جو ہے نا ایسے اشخاص کے لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو بہت بڑا گدی نشین یا بڑا ولی زیادہ سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ سب غلط چیزیں ہیں. اللہ کے گھر میں کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر حکم چلائے. امام نماز کو طوالت دے تو ایسی صورت میں طوالت برداشت نہ ہو تو ایسا شخص جماعت سے پرہیز کر سکتا ہے. اور قصداً سنتوں کو ترک کرنے والا امام ہے تو ایسی صورت میں اس کی بھی پیچھے نماز پڑھنے سے آپ کو رخصت حاصل ہے. یا امام مبتدع ہے یعنی بدعتی ہے اور فاسق ہے جس کی اقتداء میں کراہت ہے تو ایسے امام کی جماعت میں شرکت سے معاف کیا جا سکتا ہے. ان عذرات کے سبب سے مطالبہ ساقط ہوتا ہے نہ کہ جماعت کی فضیلت حاصل ہوتی ہے.
یعنی جماعت کا مطالبہ ساقط ہوتا ہے، ایسی صورت میں آپ نماز جماعت سے آپ کو رخصت ہے، آپ کو جماعت مطلوب نہیں ہے، لیکن آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اس کے باوجود آپ اگر تنہا پڑھیں گے تو آپ کو فضیلت حاصل ہوگی، یہ اکثر فقہا کا کہنا ہے۔ لیکن علامہ رویانی نے کہا ہے کہ جس نے عذر کی بنا پر جماعت ترک کی اس کو جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا، جبکہ اس نے وہ نماز تنہا پڑھی، ورنہ عذر نہ ہوتا تو وہ جماعت میں شرکت کا ارادہ رکھتا تھا، اور یہی قول ائمہ شافعیہ کے پاس معتمد ہے کہ اگر یہ عذر نہ ہوتا تو وہ جماعت میں شرکت کا خواہاں تھا، تو پھر ایسے شخص کو تنہا پڑھنے پر بھی جماعت کا ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن ایسا شخص جو جان بوجھ کر جماعت ترک کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے عذر ڈھونڈ کر جو عذر کی وجہ سے اس نے تنہا پڑھ لی اور کہا کہ جماعت کا ثواب حاصل ہوگا، تو یہ غلط ہے، ایسے شخص کو نہیں ملے گا۔ ایسے ہی شخص کو ملے گا جو جماعت سے پڑھنا بھی چاہتا ہے لیکن عذر کی وجہ سے دور رہا۔ آج کے درس کے حوالے سے اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ گستاخی رسول ہے یا صحابہ کے بارے میں گستاخی کر رہے ہیں، نبیوں کے بارے میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز۔ اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ گستاخ ہے، یہ نہیں کہ آپ کا گمان ہے، اگر آپ نے نہیں وہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ ہو کہ یقین ہو کہ سامنے والا گستاخ ہے یا صحابہ کا بھی گستاخ ہے، تو صحابہ کے بھی گستاخ سے حضور نے دستبرداری اختیار کی، تو ایسے اشخاص چہ جائے کہ اہل بیت کا بھی گستاخ ہے تو وہ تو ہے ہی خارجی، تو ایسے اشخاص کے پیچھے آپ کو پتہ ہے تو پھر نماز سے آپ کو رخصت حاصل ہے، ایسے کی اقتداء سے، پتہ ہونے کی ضرورت میں نہیں پتہ ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اشخاص کیا کرتے ہیں کہ ایسی بھی صورت حال میں ہم سے بعض اشخاص نے بحث کی تھی کہ کہا کہ فلاں ہے فلاں مسجدوں میں ایسا ہوتا نماز پڑھنا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ ویسا؟ آپ کو اگر یقین ہے تو آپ کے لیے پڑھنا غلط، مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ ویسا ہے تو پھر میری جماعت صحیح ہو جائے گی، کیونکہ سیدنا حبیب عبداللہ بن ابوبکر العیدروس صاحب کتاب کبریت الاحمر اور امام بعلویہ اور نقیب تھے بعلویہ کے، آپ کا یہ فرمان موجود ہے کتب میں، الکواکب الدریہ، سیدنا الحبیب عیدروس بن حسین العیدروس جد محترم نے ایک کتاب آپ کے فرمودات کو جمع کرتے ہوئے بھی لکھی تھی، اس میں بھی ہے کہ علیک ان تصلی خلف کل مسلم، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ تو من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، من شہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس کے پیچھے نماز اور جماعت ہر چیز درست ہے۔ لیکن تاہاں کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ سامنے والا گستاخ ہے، گستاخ رسول ہو، یا کسی اور نبی کو بھی حضور کے بعد نبی مانتا ہے، یعنی ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، حضور کو آخری، جیسا کہ احمدیہ فرقہ، ان کی بھی مساجد موجود ہیں، اب تو کھل کر آ رہی ہیں، احمدیہ فرقہ مسلمان نہیں ہے، جس کا بھی عقیدہ ختم رسالت اور ختم نبوت سے ہٹ جائے وہ مسلمان نہیں ہے، تو ایسا شخص کے پیچھے نماز آپ کی درستی نہیں ہوگی۔ اب چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، اگر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے کہتے ہیں تو نماز درست ہے، جب تک کہ اس نے ذاتی طور پر گستاخی نہیں کی، ٹھیک ہے، اس کا ذاتی عمل ویسا نہیں ہے تو تب تک آپ کے پیچھے نماز، یہ اس لیے کہ امام اپنی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے عقائد جب تک آپ کو معلوم نہیں ہے تب تک آپ اس پر فیصلہ قائم نہیں کر سکتے، یہی معتمد قول ہے۔ آگے کوئی اور سوال؟ یہ تمام عذر جو بتائے گئے ہیں یہ صرف جماعت سے رخصت کے لیے ہیں،
جی ہاں، یہ جتنے عذر آج آپ کو درس میں بتائے گئے یہ سارے کے سارے وہ عذرات تھے کہ جس سے آپ جمعہ اور جماعت دونوں سے پرہیز کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو رخصت ہے۔ نماز سے رخصت نہیں، نماز سے کسی کو رخصت نہیں۔ نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے، اور ہم اس کے بارے میں جو پچھلے ہمارے دروس ہوئے تھے ہم بتا چکے کہ نمازوں سے عذر کے لیے بھی آپ کو کیا چیزیں ہیں، لیکن نماز ساقط نہیں ہوتی۔ عذر کی حالت میں نماز کیسے پڑھیں گے، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کی گئیں۔ ہاں لیکن مریض ہے تو اس کی جب نماز کیا ہوگی اس کا بیان الگ سے آگے آئے گا۔ مریض کی نماز کے بارے میں ہم ایک الگ عنوان سے بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ باقیوں کے لیے تو رخصت نہیں ہے، حتیٰ کہ سفر میں ہے تو جمع کرنے کا بھی ہے، اور نماز جمع کیسا کریں گے اور قصر کیسے کریں گے وہ آپ کو انشاءاللہ قصر کی نماز کا بھی آگے بیان آئے گا تو ہم اس میں ذکر ضرور کر لیں گے۔ آگے تشریف لائیں۔ جی ایسی صورت میں کہ آپ امام سے آپ کی نااتفاقی ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں بھی آپ کے لیے کراہت ہے۔ نماز ہو جائے گی لیکن آپ کے لیے کراہت ہوگی، کیونکہ آپ اس امام کے تعلق سے آپ کا اپنا ذاتی معاملہ اس کی وجہ سے دل و ذہن صاف نہیں ہے، تو اسی صورت میں کراہت والی نماز ہوگی، ورنہ نماز تو ادا ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دل کو تب کا تب، آپ ہی نہیں ہر ایک کے لیے، کہ ہمارے جیسے لوگوں کے دلوں کو ہر ایک کو اپنے لیے صاف کر لینا، یا کم سے کم رات میں سونے سے پہلے محاسبہ کرنا اپنے اعمال کا، دن بھر کے 5 منٹ کیوں نہ ہو۔ یہ تصوف کی بھی راہ یہی ہے، ائمہ و اولیاء صالحین مشائخین کا یہی طریقہ تھا کہ وہ بتاتے کیا تھے، محاسبہ 5 یا 10 منٹ کم سے کم، اب زیادہ سے زیادہ آپ کے ہاتھ ہے کہ محاسبہ کہ خود کے اعمال کا حساب کر لیں کہ دن میں میں نے کتنی غلطیاں کیں، کتنا غلط کیا، کس کو برا کہا یا کسی نے مجھے برا کہہ دیا۔ رات ہوتے ہوتے معاف کر دو، جس نے معاف کیا اس نے احسان کیا، اور احسان کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ تو آپ اس کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ان سے رخصت۔ کتنا آسان طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جانے کا۔ لوگ زندگی کاٹ دیتے ہیں، محبت نہیں ملتی اللہ کی، ہاتھ میں ہے آپ کے۔ تو دلوں کو صاف کر لینا، دوسرے دن پھر وہی فراخ دلی سے ملنا کہ رب بھی خوش ہو دیکھ کر کے میرے بندے کیسے ہیں۔ وہ وہاں تذکرہ کرتا ہے، اللہ کی خاطر کریں، ذاتی نہیں، مفاد کے لیے نہیں۔ ہر چیز میں اللہ اگر پیش نظر ہوگا تو خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ خیر، آپ کے شرعی جواب کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تصوف کا کی آمیزش کے، جیسے ہی ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ امام الحبشی نے جو کتاب لکھی ہے رسالہ الجامعہ، اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تزکیہ بھی ہے، شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی اس کے اندر شامل ہے، تو تھوڑی اس کا اثر دکھانا ضروری۔ اور کوئی سوال؟ رسول اللہ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہر نیک اور پرخوش کی جماعت ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، تو اس بارے میں جیسا کہ ہم نے عذرات میں بیان فرمایا کہ عذر یہ ہے کہ آپ کیسے امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے کہ جب تک کہ وہ امام فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، یعنی فسق و فجور میں نہیں ہے، جوا بازی، گالی گلوچ کرنے والا، بدکاری کرنے والا، یا بدعتوں میں مبتلا ہے۔ بدعت سے پھر مراد پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی، لیکن بدعت سے ہر وہ چیز جس میں شریعت و سنت جس کو ناپسند کرے ایسا عمل ہے، آپ کی عقل سے نہیں، آپ نے کچھ بھی اپنی عقل سے یا اپنے حساب سے کہہ دیا کہ یہ ایسا ہے تو ویسا نہیں، جس پر فقہا بھی سمجھیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، ان کی یہ بدعت حسن ہے، تو پھر ایسی بدعت کو رخصت ہوگی، جیسا کہ حضور کے فرمان میں بھی ہے بدعت حسنہ اور سیئہ۔ تو بدعت سے مراد وہ بدعتیں جس سے شریعت جس کو نہیں پسند کرتی ہے، ایسے کام کرنا، ایسے کاموں کو ایجاد کرنا۔ تو ایسے اگر کام کرنے والا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بہتر ہے،
اور ایسا امام اگر امامت کر رہا ہے اور آپ پہنچے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ امام فلاں فلاں ہیں، یہ جو غیر مقلد یا بدعقیدہ لوگ جو پکارا کرتے ہیں بدعتی، یہ وہ والی بدعت کی بات نہیں ہو رہی۔ ہر چند کے بعض جگہ ہمارے ہاں غلط بدعتیں بھی ہیں، بہت ساری غلط بدعتیں بھی ہیں، خیر وہ مسائل پھر کبھی بات ہوں گے، لیکن بدعت کرنے والا ہے، فسق و فجور کرنے والا امام ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اس کے پیچھے سے آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ تنہا نماز پڑھ لیں گے۔ جماعت چل رہی ہے تو وہاں نہیں، جماعت کے ہونے کے بعد تنہا پڑھ لیں یا آپ اپنے گھر میں آ کے پڑھ لیں۔ جماعت اور نماز توڑ بھی سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، جس میں سے یہ بھی ہے کہ بھئی محترم جانور، جی اس کی جان بچانے کے لیے، جی یا کسی انسان کی جان بچانے کے لیے، جی یا مال بچانے کے لیے، یا کسی مسلمان کی عزت بچانے کے لیے، یہ تمام معذرات ابھی جیسے کہ بیان بھی ہوئے کہ محترم کوئی پہلے تو کوئی انسان، اس کے بعد میں انسان سے انسان مراد ہے، مسلمان ہی نہیں کہا گیا۔ تو اللہ کی عبادت سے کسی انسان کو بچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رخصت ہے کہ وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ کیسا مذہب ہے کہ خدا کی عبادت میں کسی معصوم انسان کی جان بچانے کے لیے بھی آپ کو جانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں آپ؟ چہ جائے کہ رسول اللہ بلائیں اور صحابہ نماز توڑ کر نہ جائیں۔ کہ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو تم پر واجب ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم ان کے ندا کا جواب دیتے ہوئے، ان کے بلاوے کا جواب دیتے ہوئے پہلے ان کی بارگاہ میں پہنچو۔ یہ آیت کا نزول ہی اس صورت میں ہوا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نے ان کو ندا دی تھی۔ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، بخاری شریف کتاب الصلاۃ اور دیگر امام احمد اپنی مسند میں ابواب الصلاۃ وغیرہ میں یہ بات آئی، اس آیت کے تحت لکھتے روایت فرماتے ہیں۔ اور یہ آیت کو جملہ مفسرین نے اس میں ذکر کیا ہے کہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے ندا دی، انہوں نے نماز جلدی پڑھی کہ حضور نے بلایا ہے، پڑھ کر پہنچے تو حضور نے سوال کیا، کیا تم نے یہ فرمان نہیں سنا کہ استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم؟ تو حضور نے ایک مرتبہ یہ قائم کیا۔ ایک صحابی پہلے ہی حضور کے بلاوے پر نہیں آئے تھے تو اللہ نے آیت ہی نازل فرما دی، استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، تم پر واجب ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی ندا کا جواب دو جب وہ اسے بلائیں۔ اللہ بلاتا ہے یہ تو ہم نہیں سن سکتے، تو ہمیں کون بلاتا ہے؟ ہم کس کی سن سکیں گے؟ تو رسول ہی کی سن سکیں گے۔ کسی صحابی نے اللہ کی آواز نہیں سنی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے۔ جب وہ بلائیں تو نمازوں کی فکر مت کرو، پہلے اس کے پاس جاؤ۔ حضرت علی نے یہی کیا تھا، مقام صحابہ پر جب عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو حضور کے پاس آئے تو حضور نے بلا کر علی کو کہا کہ علی ادھر آ جاؤ، تو یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھی پڑھ کر آتا ہوں، یہ ادب ہے، جانتے تھے حضرت علی۔ اور حضرت علی نے اعلان بھی کیا تھا کہ قرآن کی ہر آیت وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس انداز سے نازل ہوئی، جو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے، مجھے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کامل عطا فرمایا، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ایسا ملا۔ تو وہ جانتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے، تو بیٹھ گئے، لیکن نماز کا وقت زائل ہو رہا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے انسیت اور اللہ کی عبادت سے محبت بھی ایسی تھی کہ وقت جا رہا تھا تو آنکھ سے آنسو نکل گئے، حضور نے ان کے لیے سورج کو، ڈوبے سورج کو پلٹا دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صحابہ کا تو طریقہ ہی یہ ہے، فرضیت بعد میں، پہلے رسالت ہے، یہ رسالت سے فرضیت ملی ہے، فرضیت سے رسالت نہیں ملی، رسالت پہلے آئی ہے، فرضیت بعد میں ہوئی۔ 13 سال زندگی گزار دیے، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نبوت کی 13 سالہ زندگی میں نماز فرض نہیں ہوئی، فرض بعد میں ہوئی۔ تو پہلے کیا تھا؟ رسول ہی رسول تھے، فرض نہیں تھا، فرائض ہونا بھی شروع ہوئے بعد میں، ہجرت کے بعد۔ تو خیر یہ ساری باتیں ہیں۔ تو کسی انسان کی جان کے لیے بھی آپ کو نماز توڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ آپ کے لیے ضروری یہ ہے
رخصت سے مراد ضروری بھی ہے کہ جہاں پر جان بچانا ہے وہاں پر آپ نماز توڑ سکتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھ لیں بعد میں۔ اور کوئی سوال؟ امام ہے اس صورت میں مسجد میں ہم بھی داخل ہو گئے، اس کو پڑھنا ہے، علیحدہ پڑھ لیں تو فتنے کا انشاء ویسی صورت میں اگر آپ کو کسی کو پتہ ہے کہ امام بد عقیدہ یا غیر مقلد ہے، غیر مقلد بھی گمراہ ہے، بد عقیدہ بھی گمراہ ہے، امام کی گمراہی کے علم کے ہوتے ہوئے آپ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ نے پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا تو دہرانا ضروری۔ کسی امام کے بارے میں معلوم ہوا کہ نماز پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ امام ایسا تھا تو دہرا لینا بہتر ہے۔ اب جماعت چل رہی ہے اور ہم داخل ہوئے مسجد میں اور امام کون ہے آپ کو پتہ ہے اس کی شخصیت کے بارے میں، تو ایسی صورت میں اس کے گمراہ ہونے کا علم ہونے کی صورت میں آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، پھر رخصت ہے۔ یہ عذر ہے آپ کے پاس شرعی، اور اس شرعی عذر کے ہوتے ہوئے الزین النہایہ اور امام نووی نے المنہاج میں اور امام حضرت بافضل نے المختصر میں یہ تمام چیزوں کا خلاصہ بھی کیا کہ امام کے فاسق و فاجر بدعتی گمراہ ہونے کی موجودگی میں اس کے پیچھے نماز سے رخصت حاصل ہے، ہرچند کہ اگر جمعہ بھی ہو تو اس سے بھی رخصت کی اجازت ہے۔ پڑھتا ہے تو حسن نیت کے سبب سے وہ امید کر سکتا ہے کہ اللہ قبول کر لے، لیکن پھر اگر جمعہ ہے تو اس کے ساتھ میں ملا کر ظہر احتیاطاً پڑھ لینا ضروری ہوگا کہ ایک خدشہ ہے، وہ خلیش آپ کے ذہن سے جان نہیں سکتی، ایسی صورت میں امام کی اتباع کامل نہیں ہوگی۔ اتباع امام نہیں کرتے، علیحدی نیت بند علیحدہ پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا، تو ایسی صورت میں جماعت میں مل گئے، علیحدی نیت امام کی اتباع پڑھ سکتے ہیں، ویسا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ والوں کو، جماعت والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یعنی کہ جماعت میں ہیں اور جماعت سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ تنہا سجود اور یعنی جماعت قیام میں ہے اور آپ رکوع میں یا سجدے میں کوئی اور ہیئت میں، تو اس سے جماعت میں پھر فتنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی تنہا ایسے پڑھیں گے کہ امام کے قیام میں آپ کا تنہا قیام چل رہا ہے، امام کے رکوع میں آپ کا رکوع چل رہا ہے، یہ بھی تنہا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ یا تو جماعت کے ہو جانے کا انتظار کریں یا آپ کہیں اور اپنی تنہا نماز پڑھ لیں۔ جی، دور حاضر میں مساجد اور متعینہ امام، جب مساجد بھی اور متعینہ امام کی بھی تقریباً جہاں مسجد ہے یا کوئی اور مساجد ہے جس کا علم ہے، یا پھر دوسرے فریق کی مساجد، کسی دوسرے مکاتب فکر کے امام کے پیچھے بھی نماز ادا ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ گستاخ ہے یا بدعقیدہ گمراہ ہے، اس کے گمراہ ہونے کا کامل علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کسی بھی مکتب فکر، کیونکہ یہ مکاتب فکر ہے اسلام کے، یہ سب مسلمان ہیں، حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں۔ اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری امت کے کافر کے فرقے ہوں گے اور مسلمان ایک ہی فرقہ ہوگا، مسلمان ہونے کی شرط نہیں رکھی، حضور نے کہا کہ سب مسلمان ہیں، 73 فرقے ان کے ہیں، تو کسی بھی مسلمان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر گمراہی پر آمادہ اگر امام ہے، اس کے بارے میں علم ہے، تو پھر وہاں پر نماز کے لیے اس کی امامت کا سے رخصت آپ کو مل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں، عذر ہونے کی صورت میں آپ تنہا بھی پڑھیں گے تو جیسا کہ علامہ رویانی نے لکھا ہے کہ جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ آج کل کے دور کے حساب سے آپ کو معلوم ہے غیر مقلد کی مسجد ہے، لیکن وہاں پر جو ہے کوئی شخص فوت ہوا اور وہ بھی غیر مقلد تھا اور نماز جنازہ وہیں پر ہے، تو ایسی صورت میں جانا ہے وہاں پہ نماز میں شریک ہونا ہے، بعد نماز ظہر سمجھیے یا بعد نماز عصر، تو نماز کے بعد ہی آپ کو جنازہ ملے گا،
آپ کی عزیز ہے، آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں نماز کی واسطے تو دیکھیے یہ ممکن ہے کہ جو ہے نا عذرات کو شاید ہم نے صاف سمجھایا نہیں. عذر یہ ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ عذر آ جائے وہاں پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس عذر کو دیکھ کر ویسا ہی کریں، لیکن اس عذر کے ہوتے ہوئے آپ کو رخصت دی گئی، یعنی کہ اختیار اب بھی آپ کے ہاتھ میں. یہ عذر تو ہے، اس میں آپ اب اس کے یعنی آپ اس کے بعد بھی جماعت میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں. اب اگر آپ اس جماعت میں شامل نہیں ہوتے تو یہ رخصت ہے آپ کے پاس، یعنی آپ گناہ نہیں کر رہے، اس میں گناہ نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی شامل ہو رہے ہیں تو ادا تو ہو جائے گی، کیونکہ مجبوری پھر اس کے اوپر جو ہے نا احکام بدل دیتی ہے. آپ کو شامل ہونا ہے وہ ہاں وہی جو رخصتیں بیان کی گئی ہیں یہ آپ کے لیے یعنی اختیارات بتائے ہیں کہ ایسی صورتحال میں آپ جماعت میں شریک نہ ہونا چاہیں تو بہتر ہے، نہیں ہونا چاہتے تو بہتر ہے کہ آپ کے پاس میں عذر ہے. ان عذر کے ہوتے ہوئے بھی آپ جماعت میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ عذر آ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی یا جماعت نہیں ہوگی، ایسا نہیں کہا ہے، جماعت ہو جائے گی. لیکن یہ عذر کے تحت آپ اگر بیٹھنا بھی چاہتے ہیں یا کوئی بیٹھا ہے تو آپ اس کو غلط بھی نہیں کہیں گے. جیسا کہ یہ تمام موسم وغیرہ یہ سب چیزیں جو بھی ذکر کی گئیں ان کے ہوتے اگر کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ نماز کو نہیں آیا، اس کے بعد عذر ہے، عذر رخصت دے چکا ہے، جس کے لیے شریعت نے رخصت دے دی، اب اس کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین یہاں پر آئے گا. ہاں اب آپ کا اچھا ہی ہے کہ عذر ہوتے ہوئے بھی آپ جماعت میں شریک ہونا جا رہے ہیں. اب بات خاص طور پہ یہاں پر آ گئی عقیدے کے تعلق سے. اب امام ہے ویسا اور مجبوری بھی ہے کہ جماعت سے پڑھنی ہے، پڑھ لیجئے، قبولیت اللہ کے ہاتھ ہے. آپ جماعت میں شریک ہوئے، امام کی اتباع صرف نماز کے لیے کر رہے ہیں، عقیدے میں نہیں کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی نیت. یہاں پہ لکل ما نوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث، ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو مسلمان ہے، شرط کیا ہے امامت کی؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ان شرائط کی موجودگی میں اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. بہتر ہوگا کہ بدعقیدہ کے پیچھے نہ پڑھا جائے، بہتر ہوگا، افضلیت کا درجہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں. جماعت تو ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی. اب آپ اس کو لازم ملزوم نہیں کریں گے کہ بدعقیدہ ہے تو نماز ہوگی ہی نہیں، تو ایسا کہنا غلط ہو جائے گا. اگر یہ نقطہ صاف ہو گیا تو بہتر ہے. جی سمجھا نہیں مشاور آپ. غیر مقلدین کے پاس نماز جنازہ میں صرف ایک ہی سلام. اچھا تو اپن نے وہاں شرکت کر لی ہے، کر سکتے ہیں. مجبورت ہاتھ میں جی تو اب اپنا دل گوارا نہیں کر رہا کہ بھائی اس کی نماز نہیں، تو جنازے کی نماز ایک سلام پہ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، نماز تو ہو جاتی ہے، ایک سلام کے پھیرنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے. اب غیر مقلد امام اگر ایک ہی سلام پر نماز ختم کر دے تو نماز تو ہو گئی، لیکن آپ اگلا سلام اپنے طور پر پھیر لیں تو آپ کا بھی اطمینان کامل ہو جائے گا. جیسا کہ ہم نے نماز کے فرائض میں جب بیان کیا تھا کہ پہلا سلام فرض ہے، دوسرا سلام سنت ہے نماز کو ختم کرنے گئے، تو فرضیت ادا ہو جانے پر بھی نماز ہو جاتی ہے. جان بوجھ کر سنتوں کو ترک کرنا نماز کو یعنی سنتوں کو ترک کرنا ایسے امام کی اقتداء میں عذر لاتا ہے. تو آپ کو یہاں پر رخصت ہوگی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ امام سنتیں ترک کر رہا ہے تو ہم اس سے پرہیز کر لیں، تو یہ آپ کے لیے رخصت ہے. لیکن پھر بھی جماعت چھوٹ جانے نہ چھوٹے اس کی خاطر لوگ اگر پیچھے پڑ رہے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی. لیکن آپ سنتیں ادا کریں، وہ سنتیں نہ ادا کریں تو کوئی اس کا جواب دے گا. جنازے بھی جو
مثال کے طور پر امام نے ایک ہی سلام پھیرا, آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ ایک سلام کے بعد ختم کر دیا, آپ دوسرا سلام پھیر لیجئے, آپ کا ہو گیا. ہو جاتی, جنازہ تو ہو گیا, امام نے ایک بھی سلام پھیر لیا تو ہو گیا, ہو گیا. وہ تھوڑا سا ہمارے یہاں لائل میں نہیں نماز ہو جاتی ہے. ہم یہ نقطے کو فرائض میں بھی بیان کیے تھے کہ پہلا سلام فرض ہے. جنازے کی نماز کا ایک تسلسل آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوا صلاۃ جنازہ انشاءاللہ بھی اس کا ایک الگ باب ہے, اور ایک نہیں کئی نشستیں چلیں گی اس پہ, تو آپ انشاءاللہ. جی نہیں, آپ بار بار پوچھ سکتے ہیں, بالکل آپ کئی بار پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور کچھ سوال؟ یہ تھا غیر مخلد ہے, ہم علیحدہ نہیں, جیسا امام نہیں کرتے ہم تنہا وہی جماعت میں وہی حساب سے فتنہ نہ ہو, یعنی آپ تنہا پڑھیں لیکن فتنہ نہ ہو. امام کے پیچھے جیسا آگے میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن آپ نے اقتداء کی نیت نہیں کی, میں وہ بات سمجھ گیا. لیکن جیسا کہ جماعت میں آپ صف میں آپ جو ہے نا کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں, امام کی آپ کی اقتداء کی نیت نہیں ہے, آپ کو امام کی اقتداء کرنے کو نہیں کہا. جب آپ نے جان بوجھ کر اقتداء کی نیت نہیں کی تو آپ کی اقتداء ہوگی بھی نہیں, ٹھیک ہے. اب آپ فتنے سے بچنے کے لیے ہیئت میں سب کا ساتھ دیں گے, نماز آپ کی پڑھیں گے, سمجھ رہے نا یہ بات. یعنی جماعت رکوع میں ہے, آپ بھی رکوع میں, نہیں آپ قیام کر کے رکوع میں چلے جائیں گے آپ بھی, ٹھیک ہے. اب جماعت جو ہے نا کھڑی ہوئی سجدے میں چلی گئی, آپ بھی سجدے میں چلے گئے, آپ کا تنہا سجدہ ہو رہا ہے, جماعت کا سجدہ ہو رہا ہے, یہی فرق ہے. حتیٰ کہ امام بھی, جیسا کہ پچھلی درس میں ہمارا چلا گیا کہ امام بھی اگر امامت کی نیت بھول جائے کرنا, تو ایسی صورت میں سب لوگ تو پیچھے جماعت امام کی اقتداء بول کے کھڑے ہیں, تو امام کی تنہا نماز ہوگی کیونکہ اس نے امامت کی نیت نہیں کی. باقی سب نے امام کی اقتداء کی تو ان کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. اسی طرح آپ کی نیت کا ثواب آپ کو ملے گا, اقتداء کا. آپ صرف ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, نماز آپ کی پڑھنا ہے. حیات کی اتباع, نیت میں آپ اب تنہا ہیں. وجہ اس کی بھی یہ کہ تاکہ شر نہ پھیلے, ورنہ تو آپ پڑھ سکتے تھے. ثواب بھی جماعت کا نہیں ملے گا, نہیں ان کے پاس اگر غیر مقلد ہونے کا, فاسق و فاجر, یا جو ہے نا بدکار ہونے کا, یا کسی اور چیز کا جو ہے نا عذر ہے, اس کی وجہ سے وہ تنہا کی نیت کر رہے ہیں, تو ان کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. جماعت کا جی, علامہ رویانی نے زین النہایہ میں اس کو تذکرہ فرمایا. اور تو جس فقہ کے دروس کے بعد جو ہے نا کبھی کبھی سیریل لمبا چل جائے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں, تو اسی طرح درس بھی لمبا آ جائے تو جاری رکھ لینا چاہیے. تو بالکل اختصار کے ساتھ میں ہی ذکر کرتے ہیں کہ فقہ کے بعد ہمارا کبریت الاحمر کے جو درس کے لیے ہم چلے تھے, تقویٰ کے سیدنا امام العیدروس رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کے 4 قلعتوں کا ذکر فرمایا تھا, 4 لباسوں کا ذکر فرمایا تھا, جس میں سے 4 کا ذکر ہم کر چکے تھے, اور 5ویں کا ذکر ہے. ٹیکا موجود ہے. القلعۃ الخامسہ, 5واں لباس تقویٰ کا یہ ہے کہ لباس السر, کہ چوتھا لباس تھا اسرار کا, ٹھیک ہے. پہلا لباس تھا لباس اعضاء, دوسرا لباس تھا لباس قلوب, تیسرا لباس تھا لباس الارواح, چوتھا لباس تھا جو آپ کے اسرار پر لباس چڑھتا ہے. اب اس اسرار کے بعد میں اس سر کا بھی ایک سر ہوتا ہے,
وہ سر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں امام العیدروس الذی لا یطلع علیہ الا الحق سبحانہ وتعالی، یہ وہ سر ہے، یہ وہ راز ہے، راز کا بھی راز ہے کہ جس کو سوائے حق سبحانہ وتعالی کے کوئی نہیں جان سکتا. تو یہ راز اسی کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے نہیں بتا سکتے، لیکن جس کے پاس ہوتا ہے اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، اس کو بتانے کا علم نہیں. سیدنا استاد محترم ابراہیم خلیل ہاشمی علیہ رحمہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا، تو میں نے وہ ڈائری پہ لکھا تھا. ان سے پوچھا گیا تھا تصوف کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ اس کے بیان کے لیے یہ سر و سر کے بارے میں وہ کافی ہو جائے گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تصوف یہ ہے کہ بولنا کفر ہے، سمجھنا ایمان ہے. سادہ سا جملہ ہے کہ وہ سر و سر کہ جس سے حق نے آگئی دی اس کو بول دے کفر ہو جائے گا، اور سمجھ لیں تو یہی تو ایمان ہے. حقیقت ایمان کو جو پا گئے تھے حضرت حارث، کہ حضور نے پوچھا تھا کہ اے حارثہ بتاؤ کیسے صبح کی، کیف اصبحت یا حارثہ، کہا تھا اصبحت مؤمنا حقا، حقیقت ایمان کو پا گیا. حضور نے کہا تھا انظر ماذا تقول، وہ کیا ہے، تو کہا تھا کہ ذیلی چیزوں کو بیان کیا، کہ کہا کہ اس طرح صبح کر رہا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں کہ میں رات اس انداز سے بسر کرتا ہوں کہ پیاسا رہتا ہوں، دن کو بھوکا رہتا ہوں، اور عبادت کرتا ہوں تو یوں نظر آتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کا ملاقات کو دیکھتا ہوں، دوزخیوں کو دیکھتا ہوں، جنت میں گشت ہوتی ہے، ملائکہ کو دیکھ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد میں حضور نے آگے کی بات نہیں پوچھی، کہا کہ فلزم، جس حقیقت ایمان کو تو پا گیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھ، جمے رہے اس پہ. کیوں؟ اب یہ فلزم کیوں کہا؟ حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تو صحیح ایمان کو پا گیا، یہ کیوں نہیں؟ فلزم یہ کہتا ہے کہ ایمان پھر گر بھی سکتا ہے جس حالت کو پایا. اگر یہ دل کے تقووں میں اگر یا آپ اعضاء سے شروع ہوتا ہے، بدن کا تقوی آپ چھوڑ دیں تو بھی ایمان سے گر گئے. آپ یہ نہیں کہ آپ کو لباس قلب حاصل ہو گیا، آپ کا قلب متقی ہو گیا تو آپ کو اب جسم کی ضرورت نہیں، جسم کے تقوی ہمیشہ رہے گا. قلب کا تقوی آپ نے پہن لیا وہ ہمیشہ رہے گا. ارواح کو آپ کی تقوی حاصل ہوگا وہ ہمیشہ رہے. کہیں بھی کمی ہوگی تو پھر ایمان کی اس درجے سے گر جائے گا. تو کہا فلزم، اس کے اوپر جمے رہو. تو فلزم کا لفظ کیوں؟ تو حضور کہہ دیتے کہ مبارک ہو، بخ بخ لک یا حارثہ، تجھے مبارک ہو کہ تو صحیح چیز کو پا گیا. یہ ایمان یہ ہے کہ یہ کبھی بھی جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے. شیطان اسی کے تو پیچھے لگا، اس پہ جمے رہنا. تو الذی لا یطلع علیہ الا الحق، اللہ کے سوا اس کے اوپر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، اس کی اصل خبر کو نہیں پا سکتا کہ ہے کیا. جس نے کہہ دیا اس کے اوپر کفر کے فتوے لگے، اس کو سولیوں پہ چڑھا دیا گیا، اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ کارروائی ہو گئی. جس نے کہہ دیا کہ وہ خود حق ہے تو وہاں پر پھر کمی ہو گئی کہ حقیقت کو تو تم نے بھی نہیں پایا کہ کیا ہے. تو کون پایا ہے پھر حقیقت کو؟ تو وہ وہی جانتا ہے کہ جو حقیقت کا پیدا کرنے والا. اسی کے لیے تو اشارہ فرمایا الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے میں اس کا راز ہوں. انسان کا راز اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا راز انسان کیسے ہے؟ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حسین آپ سے ہے یہ تو معلوم تھا، آپ حسین سے کیسے ہو گئے؟
اے رب انسان تجھ سے گئے، تجھ سے انسان کیسے؟ یعنی انسان سے، انسان کا راز تو ہے، ٹھیک ہے، تیرا راز انسان کب سے بن گیا؟ پھر وہی بے دم لے جاتے ہیں وہی رخ پر، خود کو پا گیا ہوں، تجھے پا گیا ہوں تو پھر کس کو ڈھونڈتا ہوں میں؟ وہ مل گئے ہیں تو پھر کس کو ڈھونڈتا ہوں میں؟ پھر جب خدا کو پا گیا تو پھر ڈھونڈ کس کو رہا؟ تلاش میں کس کی سرگرداں؟ یہی تو تصوف ہے۔ تصوف اور ولایت کے درجات کہیں ختم نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ بلند۔ کیوں نہیں ہوتے آپ کہیں گے کہ نہیں، سب سے زیادہ بڑا مرتبہ خطبوں کا ہے، اس کے اوپر غوثیت، خطبیت آخری درجہ، خطبیت میں جس کو اقطاب کے اوپر جس کے سر پہ کوئی ایک قطب کو ان کا لیڈر بنا کے رکھ دیا جائے تو اس کو غوث کہتے ہیں، یہ آخری درجہ ہے۔ درجوں کے نام میں آخری مقام وہ ہے، ٹائٹل وہ آخری ہے، اس کے اوپر ٹائٹل کوئی نہیں لیکن درجہ وہ آخری نہیں۔ اب آپ ثبوت پوچھیں تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ لمحے ختم ہو جاتے تو پھر بہتر کون سا ہے؟ خدا کو بے نقاب بے حجاب دیکھنے کے باوجود اس سے بہتر لمحہ اور آنے والا ہے حبیب، تو پھر لمحات ختم کہاں ہوئے؟ بس یہ لباس سر السر کے بارے میں کہتے ہیں، وہی الخلعۃ الکبریٰ المعبر عنہا بخلعۃ التفرید المرصعۃ بالدر والجوہر، کہ کہا کہ یہ وہ ایسا عظیم لباس ہے، سب سے بڑی قلعت ہے، یہ اس سے بڑا لباس، اس سے بڑی خلافت کسی کو نہیں، اس سے بڑی خلافت کسی کو نہیں، اس سے زیادہ بہترین لباس کسی کو نہیں پہنایا جاتا۔ جب یہ لباس خلعت کبریٰ پہن لیتا ہے، اسی لباس کو کہا جاتا ہے، اس کی کو تعبیر دیا جاتا ہے کہ خلعت تفرید، کہ جو فردیت کی طرف لے جائے۔ اور سیدنا فقیہ المقدم محمد بن علی بعلوی، حبائب السادہ البعلوی کے جد امجد، یہ جد امجد، ان کو خطاب اس وقت یہ علماء نے دیا تھا کہ فرد الافراد ہیں، افراد، یہ فردیت، یہ بھی ایک بڑا ایسا مقام ہے ولایت کا کہ جہاں پر انسان ایسا تنہا ہو جاتا ہے اپنے ظاہر و باطن میں، یعنی لوگوں میں بیٹھتا ہے لیکن تنہائی ایسی کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو فرد کہتے ہیں، تنہا، کہ جہاں وہ آ جائے وہاں بیٹھ جائے، اس کی تنہا موجودگی ایک مکمل مخلوق کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائے، مکمل مخلوق کا اجتماع اس کی ایک شخصیت کا برابری نہیں کر سکتی، وہ فرد، کیونکہ ہم وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، ہم ذاکر بھی بنے تو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں واپس، پھر اپنے کاموں میں رہے تو پھر بھول گئے۔ فرد ظاہر و باطن میں کبھی اللہ تعالیٰ سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور ایسے ہی فرد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، حق علی کو کبھی نہیں چھوڑتا، علی حق کو کبھی نہیں چھوڑتا، ویسے کو فرد الافراد کہا جاتا ہے۔ تو یہ تفرید کا لباس ہے کہ جب بندہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، لباس تفرد اس کو عطا کیا جاتا ہے، اور اس کو جوہر کے ساتھ، موتیوں کے ساتھ میں جڑا، اس کو زینت دی جاتی ہے، اس کے ساتھ موتی اور جوہر، یعنی یہ موتی جوہر دنیاوی نہیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ کوئی موتی ووتی کا لباس پہن کر آ جائے، ہیرے جواہرات کا لباس پہن کر، وہ ہے، ایسا نہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے جوہر ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ موتی اور در نایاب سمجھتا ہے، وہ اس کے لباس میں جڑے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ولایت جوہر ہے، نبوت کے جواہرات میں سے ایک جوہر ہے، ولایت کے سارے
پھر ولایت کے جو مغز ہوتے ہیں وہ اس کے جواہرات یعنی کہ اولیاء و صالحین وہ اس کے خلعت کے لباس کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، اس میں سے اٹھاتا ہے، کس کو چاہے دے دیتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ جس دن چور آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا، حضرت فرشتے وہاں پر پہنچ کے حضرت جبرائیل حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا کہ فلاں جگہ پر ابدال کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہاں پر ابدال کو بدلنے کی ضرورت ہے، ایک ابدال کی ضرورت ہے، اس کو دوسرے ابدال کو اس کا مقام دے دیا۔ پھر مومنین کے اوپر اولیاء کے اوپر پھر درجات ہیں، ہر درجے کے وہ اولیاء میں سے پھر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اوپری درجے میں تو نیچے درجے والوں میں سے اس اوپری درجے میں کسی کا انتخاب کر لیا جاتا ہے اور اس کی بھرپائی، پھر اسی طرح یہاں پر اس درجے میں جو کمی ہو گئی اس کو نچلے درجے والے شخص کے درجے کو اوپر کر دیا جاتا۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ ابدال مر گیا، کسی ابدال کے انتقال کا وصال کی خبر ملی، کہا کہ وہاں پر ضرورت ہے، تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اندھیرے میں ہاتھ پکڑ کر کہا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کو ابدال بنا دو۔ آیا، چور تھا، گھر سے نکلا، ابدال وقت کا۔ یہ اختیار ہے، جب یہ خلعت زیب تن کی جاتی ہے تو کسی کو بھی کچھ بھی بنا دیا جاتا ہے۔ جوہر، یہ کون سے جوہر کے ساتھ میں آراستہ ہوتا ہے؟ تو یہی کہ اختیار ہے، کس کو کیا بنانا ہے بنا دیا۔ اوپر سے ایک وقت کے ابدال تھے، اوتاد وقت، 3 اوتاد جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ کے اوپر سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے، دو نے اپنا راستہ بدل لیا احترام میں کہ ہم اوپر سے جائیں، ایسے بڑی ولی کی بارگاہ کے اوپر سے جائیں، بے ادبی ہے، ایک کا راستہ بدل لیا۔ تیسرے نے کہا ہم ولایت تو ہم کو ہے ہی، ہم بے ادبی کہاں کر رہے ہیں، ہم ان کے اوپر سے جائیں گے تو بھی ہم خود اولیاء ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، ہم بھی ولی ہیں، یہ سوچ کر کہنے نا، جو ہی بارگاہ کے اوپر پہنچا پر کٹے نیچے آ کر تڑپتا ہوا گر گیا خانقاہ کہ بے ادبی کی، بے ادبی کرے گا تو جو مراتب ہیں اس سے بھی نیچے آ جائے، چھین لیا گیا۔ تو یہ جواہرات جن کو دیے جاتے ہیں، لباس سر کا لباس جب کسی کو پہنا دیا جاتا ہے اس کا مقام مرتبہ ویسا بدل جائے گا۔ فمن وهب ذلك من حضرت رب الارباب سبحانہ وتعالی نارا سر الخلافہ، کہا کہ سیدنا امام العیدروس نے، سبحان اللہ، یہ وہی کوئی لکھ سکتا ہے کہ جو ایسے مقامات پر سیر کر رہا ہو، کر کے ان مقامات کو عبور کر چکا ہو، تبھی تو جا کر یہ چیزیں سمجھائی جا سکتی ہے۔ خود لکھنے والوں کا مقام کیا ہے کہ وہ یہ کتاب لکھی ہی مبتدی کے لیے ہے، جو ولایت کا راستہ شروع کیا ہے یہ اس کے لیے ہے، تو خود جو اس مقامات کو طے کر کے آگے بلند پہنچے ہوں ان کا مقام کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں فمن وہبا، جس کو یہ خلعت دے دی جاتی ہے، من حضرت رب الارباب، رب ارباب کی بارگاہ سے، یعنی تمام ربوبیت کرنے والوں کا ماں باپ کو اللہ نے رب کہا، رب مجازی ہیں، اولیاء مرشدین کو، پیران طریقت کو مربی کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رب ہے۔ اولیاء کو ربوبیت کا ایک جوہر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی بازگشت اور زمین کے امور جو اولیاء کے حوالے کیے ہیں ان کو بھی ربوبیت کے لقب سے عطا کیا۔ تو یہ سب رب الارباب اللہ سبحانہ وتعالی، تو جس کو اللہ کی بارگاہ سے یہ خلعت دے دی جاتی ہے، نالا سر الخلافہ، وہ خلافت کے راز کو پہنچ جاتا ہے۔ خلافت کا راز کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ وہ خلافت کا راز کہ کون سا، فرشتے جانتے نہیں تھے راز خلافت کیا، راز خلافت کو فرشتے نہیں سمجھے، اسی لیے تو فرشتہ کبھی اللہ کا خلیفہ نہیں بنا۔ تو خلیفہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا، آدم کو بنایا، تو جو اس خلعت کو پہن لیتا ہے اور راز خلافت کو پہنچ جاتا ہے، اور وہ خلافت کیا کہ خلافت آدم علیہ السلام بالتعلمہ علم الاسماء، علم الاسماء، اسماء اللہ و صفاتہ بتعلیم اللہ ایاہ،
جعل ذات آدم وصفاته بالسوية مرأة قابلة للتجلي صفات جماله وجلاله تبارک و تعالی، کہ یہ خلافت آدم علیہ السلام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو عطا کرتے ہی علم اسماء دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء ذات و صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم کو سکھا دیے۔ وہ اسماء کسی کو یاد نہیں، وہ جو اس خلافت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے پھر وہ اسماء اسی کو سکھائے جاتے ہیں۔ اسماء ذات و صفات اس کے اندر موہوب ہوتے ہیں، وہ جو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے، کہ جب سکھایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب آدم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تو اس کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء، اپنے ناموں اور صفات کا اللہ تعالیٰ نے مرأۃ قابلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی عکس گاہ بنایا، اپنا آئینہ بنایا، اپنا آئینہ بنا کر اس کے اندر اپنا عکس، اپنی تجلی ڈالی۔ آدم علیہ السلام کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تجلی، اللہ تعالیٰ کے صفات کی تجلی، اللہ کے جمال و جلال کی تجلی چمکنے لگی۔ اس تجلی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق آدم فتجلی فیہ فبالتجلی علم التخلق باخلاقہ والاتصاف بصفاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق دیا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی نازل فرمائی، اپنی تجلی کی اللہ تعالیٰ نے آدم کی شخصیت میں۔ جب آدم کی ذات کے اندر اللہ کی ذات کی تجلی ہوئی، علم التخلق باخلاقہ، آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اخلاق کے اندر پہ زیبتن فرما دیا، اللہ کے اخلاق، آدم کے اخلاق کے اوپر اس کا رنگ چڑھا دیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ ہے، کیا ہے خوب رنگ کہ جو جب چڑھتا ہے تو سارے رنگ چھڑا دیتا ہے، اللہ ہی کا رنگ رہ جاتا، خدائی رنگ، یہ جب چڑھتا ہے تو سارے رنگ زائل۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر ایسی تجلی فرمائی کہ اسماء کا رنگ بھی، صفات کا رنگ بھی، جلال و جمال کا رنگ بھی آدم علیہ السلام کے اندر متجلہ ہوتا ہے، والاتصاف بصفاتہ، اور آدم علیہ السلام اللہ کی صفتوں سے متصف ہو جاتے ہیں۔ تو یہی تو ہوتا ہے کہ وہ خلافت کا راز جب منتقل ہو کر خیر البشر میں آتا ہے تو وہ اللہ کے صفات کہ وہ سمیع ہے تو اپنا حبیب کو بھی سمیع بنا دیتا ہے، وہ ہر جگہ کا سنتا ہے تو اللہ اپنے حبیب کو بھی آسمانوں کی بھی باتیں سننے والا بنا دیتا ہے، زمین کے تحت ثرا میں چلنے والی چیزوں کی بھی خبر دیتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں سال پرانی قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے اندر کے احوال کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی کراہتوں کو بھی سنتے ہیں، تو حضور کو دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ عام انسان دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتا، اللہ کا خلیفہ جب چلتا ہے تو دیکھ لیتا ہے۔ آپ دور اور نزدیک تو دور کی بات ہے، آپ اپنے ہی گھر میں دوسرے کونے میں کیا بات ہو رہی ہے آپ کو سنائی نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری، مسلم، ترمذی، ہر ایک جگہ پہ حدیث ہے کہ ابواب الصلاح میں، صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب میں دیکھیے حضور نے فرمایا، اللہ میرا امتی جہاں کہیں سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کا درود و سلام خود سنتا ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جبرائیل بدر میں شریک تھے، بدر کے اندر قافلے اور لشکر ملائکہ کو لے کر آئے تھے، خود کمانڈر ان چیف بن کر آئے تھے۔ جب واپس جا رہے تھے، بخاری کی حدیث شریف کہ جب واپس جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے یہ چلے گئے، حضور بدر میں نماز پڑھنے، جماعت صحابہ پیچھے، صحابہ میں اللہ ایک طرف حکم ہے کہ تم نماز ایسی پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور صحابہ نماز کیسی پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کو دیکھ رہے، کہ رسول اللہ مسکرا رہے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے مسکرایا کیوں؟ تو بدر کی جنگ کے فوری بعد حضور نے کہا، جبرائیل جو ملائکہ کا لشکر لے کر آئے تھے جب واپس چلے تو میری اجازت کے بغیر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے، کہ کہا کہ جاؤ پہلے میرے حبیب کی اجازت تو لے کر آؤ۔ تو یہ خلافت ہے کہ جو آسمانی ملائکہ جو کہ سید الملائکہ ہو، فرشتوں کا سردار ہو، اس کو بھی اجازت نہیں کہ تو بھی ٹھہر جا،
کدھر آتا؟ کس کے بارے میں، کس کی بغیر اجازت آنے کے حکم کس نے دیا؟ وہ اگر چاہیں تو حالت نماز میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایک دوسرے موقع پر کہ حضور ایک قدم آگے بڑھے، بخاری شریف کی روایت یہ بھی، حضور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ہاتھ اپنا تھوڑا سا اٹھایا، پھر نیچے کر لیا، قدم پیچھے لے لیا، واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ صحابہ پھر پوچھتے ہیں، ایک بار نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مرتبہ نماز میں حضور کو دیکھتے تھے صحابہ۔ ایک بار کی بات ہوتی تو چلو سمجھ جاتے کہ ایک بار دیکھ لیا تھا، یہ تو پھر دوسری موقع ہے، ہر بار صحابہ حضور کو دیکھتے تھے۔ نمازیں ان کی نمازیں پوری ہی ہوتی تھی صحابہ کی حضور کے دیدار سے۔ تیرا دیدار نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ علامہ نے کہا اقبال نے کہ تیرا خیال اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ تو صحابہ کا سجود و قیام ہی حضور کو دیکھنا، حضور کا تصور، حضور کے خیال میں کھڑے رہتے۔ تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک عجب حرکت فرمائی خلاف معمول۔ حضور نے کہا نماز پڑھتے ہوئے جنت میرے سامنے، نظروں کے سامنے تھی، ایک ایسا بڑا پھلدار درخت میں نے کبھی جو نہیں دیکھا، ایسا درخت کو دیکھا جس کا ایسا بڑا پھل تھا کہ میں نے چاہا کہ اتنا خوبصورت پھل اور اتنا میٹھا پھل ہے، میں نے چاہا کہ میں اپنی امت کے لیے توڑ کر نماز کی حالت میں، اختیار مصطفیٰ دیکھیے، حالت نماز میں جنت ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آگے بڑھ کر میں نے چاہا کہ وہ پھل توڑ کر میری امت کو دوں، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ اگر میں وہ پھل توڑ کر تمہیں دے دیتا تو وہ ایسا پھل ہے کہ قیامت تک تم کھاتے رہتے تو کبھی ختم نہ ہوتا، پوری امت مل کر کھاتی کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو مجھے خیال آیا کہ میری امت محنت کرنے سے پیچھے ہٹ جائے گی، آلسی ہو جائے گی، لہذا میں نے چاہا کہ وہ واپس ویسے ہی رہنے دو، اسی لیے ہاتھ کو کھینچ لیا اور واپس اپنے مقام پر آ جائے۔ کہ ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام کہ جس کو چاہا غنی کر دیا، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اختیار مصطفیٰ ہے کہ چند کھجور کی تھیلی ابو ہریرہ کوئی صحابی لے کر آئے، وہ صحابی کی اس میں ہاتھ دست مبارک ڈال کر کھا لیا۔ وہ کھجور کی برکت ایسی کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کے زمانے کے بعد 10 سال کا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے خلافت کا دور آیا، 2.5 سال ان کی خلافت کے گزر گئے، حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور آیا، 10 سال وہ گزر گئے، 12 سال کی خلافت حضرت عثمان غنی کی آ گئی، وہ دور بھی گزر گیا۔ اس میں سے چند کھجوروں میں سے جو حضور نے ہاتھ ڈال دیا تھا اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوا۔ میں ساری زندگی اس میں کھاتا تھا، کھلاتا تھا، پڑوس کو دیتا تھا، صحابہ میرے پاس دعوت کو آتے تھے، اس میں سے نکال کر دسترخوان پر رکھتا تھا، کئی من کھجور اس میں سے استعمال کر دیے تھے، لیکن کھجور کی وہ چھوٹی سی تھیلی باقی کی باقی رہ گئی، حتیٰ کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اعلان ہوا، افراتفری مچل گئی تھی اور سب جگہ بھاگ دوڑ تھی، تو اس بھاگ دوڑ میں وہ تھیلی مجھ سے کہیں گم ہو گئی، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اپنے آخری وقت میں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ اگر وہ تھیلی اب تک بھی باقی رہتی تو اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوتا، حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جاتا اور ساری امت اس میں سے کھاتی بھی تو کھجور کم نہ ہوتے۔ اختیار مصطفیٰ ہے۔ چند خطرات پانی میں حضور دست مبارک ڈال دیتے ہیں تو انگلیوں کے درمیان سے نہریں بہنے لگ جاتی ہیں، صحابہ فرماتے نہریں بہتی ہیں، لیکن پانی 1500 صحابہ کا تو سنا تھا، 24,000 صحابہ کا لشکر، سب نہا دھو لیے، پانی پی لیا، جانوروں کو پلا لیا، لیکن کم نہیں ہوا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، یہ سر خلافت ہے کہ جب دیتا ہے تو وہ صفات قادر مطلق نے اپنے خلیفہ کو وہ قدرت عطا فرما دی کہ تو جو چاہے کرتا پھرے۔ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا، جہاں پہ حضرت ابراہیم نے دلیل قائم کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ اے موسیٰ اگر تو رب ہے تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے ابھار کر بتا دے۔ دعویٰ تھا یہ، دعوی خدائی کے بعد میں
اگر انہوں نے اگر کوئی دلیل قائم کی تو کہا اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے ابھار کر بتا. معلوم تھا کہ سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا. رسول اللہ نے مقام صحابہ پہ حضرت علی کے لیے مغرب سے سورج کو ابھار کر بتایا. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا, آسمانوں پہ حکومت کر کے بتا دی. تو کہیں یہ سب دیکھ کر لوگ میرے حبیب کو خدا نہ کہہ بیٹھے تو کہا قل انما انا بشر مثلکم, اے حبیب ان کو شرک کے بدعقیدگی سے بچانے کے لیے کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا ہوں, میں تمہاری طرح بشر ہوں, لیکن راز بشریت یہ ہے کہ خلیفہ اس کا ہوں. تم خلیفہ نہیں بنے, تمہارے اندر وہ خلافت کے راز نہیں. وہ تبھی آ سکتے ہیں کہ جب یہ محنتیں کرو تو اختیارات, پھر اب وہ حضور جیسا تو کوئی نہیں بن سکتا, لیکن ان کے فیوز, ان کے نقوش قدم پر چلنے والے بن سکتے ہو. وہ خلافت کا راز کہ تمہارے اندر متجلی کر دے کہ اللہ اپنے اسماء ذات اور صفات اور اپنے جلال اور جمال کا, کہ جس کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے حضرت بانی نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں, مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں. کہ خنجر و شمشیر حضور رکھتے نہیں تھے ساتھ میں ہمیشہ, لیکن اگر ابرو جنبش کر جائے تو فرشتے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیتا کہ حبیب آپ حکم دے تو دونوں وادیوں کو ملا کر ساری مخلوق کو اس میں مٹا دو. حضور کے جنبش فرمانے میں بھی یہ قدرتیں ہیں, یہ طاقتیں, یہ جلال و جمال کا اس راز خلافت کے اندر اثر ہے. وَهَذَا هُوَ سِرُّ الْخِلَافَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ, اور کہتے ہیں کہ یہی حقیقت میں راز خلافت ہے کہ جس کو ہر کوئی سمجھتا نہیں ہے. لِأَنَّ الْمِرْأَةَ تَكُونُ خَلِيفَةً لِلْمُتَجَلِّ فِيهَا, کہ وہ ایک سالک, ایک مرید, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سفر طے کرنے والا, وہ آئینہ بن جائے کہ جس کے اندر وہ متجلی ہو جائے, جس کے اندر وہ متجلی ہوتا ہے اس کے اندر راز خلافت بھی عیاں ہو جاتا ہے. تیرا آئینہ ہوں میں, میرا آئینہ ہے تو, پھر یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو پھر وہ خلافت, یہ ظاہری طور پر ایک جیسا ہو جانا نہیں. آپ کہیں کہ ان کے اندر مشابہت ہے, ان کے اندر ایسا ہے, یہ ویسے ہیں, یہ فلاں کے جیسے ہیں, یہ جیسے جیسے ہونے میں اس کو آئینہ نہیں کہتے. آئینہ دل میں, باطن میں اپنے پیر کے مشابہ اگر ہو جائے باطن تو پھر وہاں پر قابل بنتا ہے. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, ایک دن ایک شخص آیا, آ کر آپ مرید نے خواہش کی کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں, آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, بلایا, حجرے مبارک میں لیا. بعض جگہ روایات میں 3 دن ہے, بعض جگہ 1 دن ہے. بہرحال لے کر اندر گئے حجرے میں. جب باہر نکلے, اندر گئے تو مرید کون, باقی باللہ کون, اس کی واقفیت سب کو تھی. جب باہر آئے تو مرید کون ہے اور پیر کون ہے اس کا تصور کسی کو نہیں تھا. فرق اتنا رہ گیا تھا, ظاہر و باطن, ظاہر ایسا مشابہ ہو گیا تھا کہ دونوں بھی باقی باللہ نظر آتے تھے. تو پھر فرق کیا رہ گیا تھا کہ باقی باللہ جو تھے وہ سیدھے کھڑے تھے اور جو مرید تھا وہ جھوم رہا تھا. ظاہر ایک جیسا ہو گیا لیکن جھوم رہا ہے, غشی تاری ہے. تو پوچھا کہ یہ کیا حضرت, معاملہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جیسا ہو جانے میں کوئی کمال نہیں ہے, باطن میں جو مجھ پر انوار و تجلیات الہی کا ورود ہوتا ہے اس کو سنبھالنے والا سینہ بھی تو بنے. جب تک وہ نہیں بنتا تب تک ظاہر سنوارتا پھرے, ظاہر میرے جیسا کر لے تو پھر کیا ہے. تو آئینہ دل میں بنا جاتا ہے, ظاہر میں. کتنے آئینے ہیں کہ لیکن ہر ایک میں تجلی نہیں, جو آپ شعر فرما رہے تھے. آئینے کتنے ہیں لیکن عکس ہر ایک میں نظر نہیں آتا. آئینے تو بہت ہیں. جو آئینے کا رخ ادھر نہ ہو جائے تب تک اس آئینے میں نظر کچھ نہیں آتا. رخ وہاں ہو جائے, قبلہ
دل کا وہاں ہو جائے، روح کا قبلہ وہاں ہو جائے، اسرار سر کا قبلہ وہاں ہو جائے، باطن سارا سپرد ہو جائے۔ وہ جب اس کے اندر تخلق کرتا ہے، جب اس کے اندر وہ ہیر پھیر کرنا، جب آپ نے سپردگی کر دی، لا کر کوئی چیز تحفے میں دیتے ہیں تو تحفے میں دی ہوئی چیز میں اگر سامنے والے کو مختار بنائے تو وہ جیسا چاہے استعمال کرتا، تحفے میں بھی دے اور کہیں کہ رکھتا آپ نے میرے پاس، وہ تحفہ تمہارا ہے، تو پھر اس میں تصرف نہیں رہتا۔ مرید کا کام یہ ہے کہ خود کو دے دے، جب دے دیتا ہے تو وہ تصرف کرتا ہے۔ شریعت کا بھی تقاضا یہی ہے، ہبہ میں جب تک تصرف نہ آئے، قبضہ نہ ہو، تب تک وہ چیز اس کی نہیں رہتی۔ قبضہ دے دیا تو پھر اس کی چیز ہو گئی جس کو ہبہ کیا۔ تو ہبہ میں یہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم آپ کے ہو گئے تو آپ کے ہو جاؤ، کہ جب وہ جیسا چاہے باطن میں پھراتا رہے۔ اس کے بعد میت بن جاؤ غسال کے ہاتھ میں کہ وہ ادھر پھرائے پھرتے رہتی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے، المرید فی ید الشیخ کالمیت علی ید الغسال، کہ مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا کہ میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تب جا کر یہ تمام لباس پہنتے ہیں، تب تجلیاں ہوا کرتی ہیں، تب جا کر وہ آئینوں کی شفافیت سے کچھ جلوے نظر آتے ہیں، تب جا کر کسی کو پھر اللہ تعالیٰ یہ حق دیتا ہے کہ اعلان کرو کہ من رآنی رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق ہی کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان دروس سے استفادہ کرنے، ان کے ظاہر و باطنی معنی کو اپنے دلوں میں جمانے اور ان کے فیضان سے ہمارے سینوں کو معمور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس راہ شریعت و طریقت میں استقامت عطا فرمائے، ہماری راہوں کو معرفت اور حقیقت تک اللہ تعالیٰ ہموار فرمائے، حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقی خلافت کے قابل بن سکیں، اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے وہ مزے، اس کی حقیقت کے مزے ہم بھی لے سکیں جو اکابر لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نامور شخصیت اسلامک تاریخی اسلامک اسکالر، اسلامی تاریخ کے ایسے اسکالر کہ شاید جن کا نعم البدل زمانوں کو پھر ملے نہ ملے، ایسی شخصیت ہم سے حال ہی میں جدا ہو گئی۔ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اس کے اوپر سوال تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں وہ جگہ عطا فرمائے جو آپ کے سلف کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اسلاف کے ساتھ، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک کو انوار و تجلیات کا مخزن اور مرکز بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اندر اپنے آباء و اجداد کی آمد کو اللہ تعالیٰ کھول دے، اور ان کے پاس آمد و رفت شروع ہو جائے، ان کے قبر سے مدینہ کے راستے اللہ تعالیٰ نمایاں فرما دے، ہمیشہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حقدار رکھے، قیامت کے دن بھی حضور ہی کے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جنت میں بھی انہیں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ میں حشر فرمائے۔ وصلی اللہ، کیا نام؟ امجد۔ اللہ تعالیٰ محمد امجد صاحب جن کی آج ہم نماز جنازہ میں شریک ہونے کی وجہ سے تاخیر کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے جو کوئی گناہ تھے اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کی ہر نیکی کو چاہے اس کے اندر کوئی اونچ نیچ رہی ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کے اہل و عیال کو صبر اور اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے، ان کو خلف صالح عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کے سامان ان کی اولاد کو کرنی اور ان کی اولاد کو ہمیشہ راہ راست پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الفاتحہ الی ارواحہما وإلی حضرت النبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا عن بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. इधर आओ.